دفنایا نہیں. یارو زمین کا جو گڑھا کھود کے دفناتے ہیں وہ تو نہیں ملا، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، وہاں تو ہر ایک پہنچتا ہے. یہ سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے. اگر ابھی بھی کوئی اگر مگر کی گنجائش ہو تو آقا کریم کا ایک اور فرمان پیش نظر رکھیے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. اب کبھی بارشوں سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، کبھی بوسیدہ ہو کر ویسے قبریں بیٹھ جاتی ہیں، دہل جاتی ہیں، اور مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ نے بھی شاید کبھی کوئی ایسی قبر دیکھی ہو. تو کسی قبر میں کبھی جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی آپ کو نظر آئی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی شعلہ، کوئی عذاب کی کیفیت دکھائی دی؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ ظاہر ہے کہ نہیں آئی ہوگی، ورنہ آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے. حضرات مکرم، آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کسی قبر میں جنت دوزخ کی کوئی نشانی کبھی نظر نہیں آئی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں دنیا میں، اور قبر ہوتی ہے دراصل عالم برزخ میں. تو یہاں ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ اور ایک اور انداز سے حضرت میں عرض کروں، دیکھیے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہے. قبرستان میں قبریں بھی اسی طرح بنی ہوتی ہیں. فرض کریں یہ دو قبریں ہیں قبرستان میں، جو میری لیفٹ سائڈ ہے اور رائٹ سائڈ میں اس کا اعتبار کر رہا ہوں. یہ اس کی رائٹ سائڈ یہ ہے، لیفٹ سائڈ یہ ہے، اس قبر کی لیفٹ یہ ہے، رائٹ یہ ہے. فرض کیجئے اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کے رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی. اس قبر والے نے غلط جواب دیے، اس کے لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں، ادھر سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ادھر سے جہنم کی. تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہے کہ دو قبروں کے درمیان سما گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح کہ ہم تو یہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا. اصل میں قبر تو عالم برزخ کی چیز ہے، اور وہاں کے فاصلوں کا یہاں پر ہم اعتبار کر نہیں سکتے. تو اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے. جب یہ بات سمجھ گئے تو ذرا سوچئے، جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو یہ خیال نہ کریں کہ اس کی نظر وہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک پہنچ گئی اور اس نے عذاب قبر کو دیکھ لیا. نہیں، اس جانور جس پر سرکار جلوہ فگن ہے اس کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے. اگر اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے تو جو شہزادے میرے آقا کریم کے کندھوں پر ہوتے تھے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اور پھر آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور بس اس حدیث کے حوالے سے آخری بات اور عرض کر کے میں رخصت چاہوں. میرے آقا کریم جب دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے. اس وقت جس کا وقت آ جاتا تھا وہ دنیا سے رخصت اس وقت بھی تو ہوتے تھے، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے. وہ قبر میں پہنچتے تھے تو قبر میں ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب ہوتے تھے. میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور ابھی عرض کیا کہ قبر اصل میں عالم برزخ میں ہوتی ہے، اور وہاں پر میرے آقا کریم کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم جب عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے. تو آج اگر میرے آقا عالم برزخ میں جلوہ فگن ہیں تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت، یہ عالم فوق، یہ عالم خلق، یہ عالم امر. یہ عالموں کی تقسیم تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں. وہ اس لیے کہ رب کائنات نے آپ کے اور میرے نبی کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضرات مکرم، صرف ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے کو آقا کریم کے سے نسبت ہو جائے وہ کپڑا ہمارے لیے محترم ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز کو آقا کریم سے نسبت ہو جائے وہ ہمارے لیے محترم ہو جاتی ہے. تو پھر ذرا سوچئے جو میرے آقا کریم کی آل ہے، جو آقا کریم کا خاندان ہے، پھر اس کی عظمت ہمیں کس طرح ماننی چاہیے اور ان کے سامنے کس طرح جبین نیاز کو خم کرنا چاہیے. اور اہل سنت میں یہ چیز کبھی وجہ نزاع نہیں رہی، کبھی اختلافی نہیں رہی. ہر ایک نے مانا ہے اس کو. تو جب ہر ایک نے مانا ہے تو
تو دلائل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی اختلاف ہو. اگر میں آپ کے سامنے دلائل دینے کھڑا ہو جاؤں کہ جناب دیکھیے رات کا وقت ہے، دلیل یہ ہے کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، دلیل یہ ہے کہ دھوپ نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ سورج چھپا ہوا ہے، آپ کہیں گے کہ جناب یہ کس نے کہا ہے کہ رات نہیں ہے؟ دلیل تو آپ اس وقت دیتے جب کسی نے انکار کیا ہوتا. تو جب سب مانتے ہوں تو دلیل کی ضرورت نہیں، ہم سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے ہم سرنگو ہیں اور ان کی توجہات کے طلبگار ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمارے کوئی اور عمل تو اس قابل نہیں جو ہماری بخشش کا سبب بن سکے، اس غلامی کے سبب ہماری بخشش فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.